مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج سنبلہ مرگو، آپ کے سٹار کی پڑھائی اور صدقہ ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ اور میں جو حالات بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہیں، جن لوگوں پر جادو ٹونے کے معاملات ہوں ان کے حالات اکثر مختلف ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم نوکری پیشہ حضرات کی، تو یہ مہینہ آپ کے لیے نارمل سا رہے گا، نہ بہت برا نہ بہت اچھا۔ اس کے بعد جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ بہت اعلیٰ ہوگا۔ اگر آپ نوکری کی تلاش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا من پسند روزگار آپ کو مل سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی، تو ایک ریڑھی والے سے لے کے ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ تجارت کرتا ہے، سامان لیتا ہے بیچتا ہے، وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آپ کے لیے مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پرانے جو آپ کے قرض ہیں وہ ملنے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے، پھر بتا رہا ہوں کاروبار کے لیے، گھر کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے اگر آپ کوئی قرضہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کر دینا چاہیے، اس مہینے میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اوورآل آپ کا بزنس اس مہینے کافی اچھا رہے گا۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ مناسب ہے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام بن سکتا ہے۔ جو بیرون ملک پاکستانی مقیم ہیں یا دوسرے لوگ، ان کے لیے بتا دوں کہ آپ کے لیے یہ مہینہ اتنا خاص اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ کافی زیادہ گھریلو اور دوسری پریشانیاں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں، تو ان کے لیے آپ اپنا صدقہ اور پڑھائی کریں، انشاءاللہ کافی بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ جن لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان لوگوں کے لیے، لڑکوں کے لیے پہلے بتا رہا ہوں، آپ کا اس مہینے رشتے ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں، خاص طور پر خاندان کے اندر زیادہ ہیں، خاندان کے باہر کم ہیں۔ لڑکیوں کے بھی اس مہینے رشتہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں، مگر آپ کے دونوں طرف سے ہے، خاندان کے اندر سے بھی اور خاندان کے باہر سے بھی۔ جو لوگ محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے یہ مہینہ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ لڑائی جھگڑے، چھوٹی موٹی باتوں پر نوک جھونک، اس کے بعد آپ کے آپس کے تعلقات ٹوٹ بھی سکتے ہیں اور کوئی تیسرا بندہ آپ میں لڑائی ڈلوا سکتا ہے۔ جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے اولاد کے لیے حمل ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ جو لڑکے لڑکیاں پڑھائی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ہے، آپ کو کافی زیادہ اچھا نتیجہ ملے گا اس مہینے کے اندر۔ آپ کے ستارے بہت عروج پر ہیں اس معاملے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو بھی یاد کریں گے آپ کو یاد بھی ہوگا۔ پرانے جو معاملات آپ یعنی کہ اپنی پڑھائی کے جس معاملے کے اندر آپ ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس مہینے کے اندر کامیاب رہیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ نیا سبق یاد کرنے کے ساتھ ساتھ پرانے کا ریویژن ضرور کریں، کیونکہ اس مہینے جو آپ یاد کریں گے وہ آپ کو یاد رہے گا۔ اس کے بعد امتحانات میں آپ کو کافی آسانی رہے گی، جن لوگوں کے پیپرز ہیں ان کو بھی کافی زیادہ آسانی ہوگی۔ ایک دفعہ یاد کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز یاد ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم بنے تو پھر آپ کو اپنے آپ پر دھیان کرنا چاہیے کہ آپ کی آنکھوں پر دباؤ، کھچاؤ، درد، سر پر دباؤ وغیرہ تو نہیں۔ اگر ایسا مسئلہ ہے تو اپنا سر سے 7 بار انڈا وار کر پھینک دیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ نظر بد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں گھریلو معاملات کے اندر۔ گھریلو معاملات آپ کے نارمل رہیں گے، نہ بہت اچھے نہ بہت برے، تو آپ کو چاہیے کہ بس میانہ روی کے ساتھ یہ مہینہ گزارے۔ فضول لوگوں کے باتوں میں ٹانگیں نہ اڑائیں تو بہتر ہے۔ دوسروں کے ساتھ اپنے گھر کی باتیں کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، تو باقی معاملات انشاءاللہ آپ کے ٹھیک رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ فروری اور رجب کے مہینے کو ملا کر جو سب سے بہترین آپ کا صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے اول آخر درود ابراہیمی 11 بار فجر کی نماز کے بعد کی پڑھائی ہے، 11 بار، یا قادرو 231 بار، یا مجیدو 261 بار۔ اب میری بہنوں کے لیے سیم فجر کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار،
یا ودودو 114 بار یا رحمانو 187 بار۔ اب آپ کا صدقہ مہینے کے شروع میں، یا جب آپ میری ویڈیو دیکھیں، اگر آپ میری مہینے کے شروع میں ویڈیو نہیں دیکھ رہے تو اس کے بعد دیکھ رہے ہیں، تو جو ہفتے والا دن ہوگا، ہفتے والے دن آپ نے 127 روپے لینے ہیں، اور وہ اپنے سر سے وار کر آپ نے کسی مانگنے والے کو دینے ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا، جو صدقہ لیتا ہو اس بندے سے پہلے پوچھ لینا ہے کہ آپ صدقہ لیتے ہیں، یہ صدقے کے پیسے ہیں۔ صدقہ کسی کو بغیر بتائے نہیں دیا جاتا جب تک وہ نہ لے، تو صدقہ پہلے اس سے پوچھ لیں، اس کے بعد اس کو دیں 127 روپے۔ اگر آپ کو کوئی مانگنے والا نہ ملے، کوئی غریب ایسا نہ ملے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، مدرسے میں آپ نے دے دینے۔ یاد رکھیے گا، مسجد میں نہ دیجیے گا، مسجد کو صدقہ خیرات نہیں لگتا، وہ اللہ کا گھر ہے، ہمارے مالک کا گھر ہے، وہاں ہم صدقہ خیرات نہیں دے سکتے، صرف مدرسے میں دے سکتے ہیں۔ تو 127 روپے آپ نے وہاں پر دینے ہیں۔ تو یہ آپ کا صدقہ اور پڑھائی ہے، یہ دیں، انشاءاللہ تعالی تمام معاملات آپ کی اس مہینے کے کافی بہترین رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔